ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے گجرات سے خبر آ رہی ہے کہ کس طرح سے وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کو ہٹائے جانے اور وقف بورڈ کی جانب سے ہدایت ملنے پر ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کی جانب سے احتجاج کرنے کے بعد پولیس غیر قانونی کارروائی کرتے ہوئے افراد کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جس میں نو مسلمان شامل ہیں۔ دراصل ناظرین گرامی بتایا جا رہا ہے کہ راجکوٹ میں نواب مسجد کے جو کہ وقف بورڈ کے ماتحت میں آتی ہے، اس میں 3 ہندو بزنس مین ناجائز طور پر گزشتہ 60 سالوں سے قبضہ کیے ہوئے تھے، اور رینٹ پر تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رینٹ اگر 60 سال پہلے لیا گیا تھا تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد وقف بورڈ کی جانب سے ان کو انسٹرکشن دیے گئے تھے، بار بار ان کو لیگل پروسیس اور نوٹس جاری کی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جبراً قبضہ کیے ہوئے تھے 3 دکانوں پر۔ پھر اس کے بعد جو مسجد کے مینیجر ہیں فاروق مسانی، انہوں نے جو ہے گجرات وقف بورڈ کے حکم پر نوجوانوں سے کہا کہ ان کی دکانیں خالی کروائیں جائیں، جو کہ دکانیں بند تھی، یہ نہیں تھی کہ وہ چل رہی تھی۔ جیسے یہ خبر ملی تو لوکل ہندوسٹ پارٹی کا MLA پولیس کمشنر سے ملاقات کر کے اسے انلیگل ایکشن قرار دیتے ہوئے وقف بورڈ کی زمین پر جو لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے ان کو لیگل بتاتے ہوئے پوری طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے ڈپٹی کمشنر آف پولیس جگدیش بانگوارا کے کہنے پر جو ہے کمپلینٹ فاروق مسانی کے خلاف لکھایا گیا۔ پھر اس کے بعد 9 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیگل کو اللیگل قرار دیتے ہوئے کس طرح سے ایک MLA جو ہے وہ راستے پر اتر کر کے احتجاج کرنے کے نام پر جو ہے خود مسلمانوں کی پراپرٹی قبضہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کے سپورٹ پر نکل کر آتا ہے، یہ کہتے ہوئے الگ الگ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے یہ ناظرین گرامی کہ اس سلسلے میں انصاف کیا کہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 60 سال سے جن لوگوں نے وقف بورڈ کی زمین پر موجود دکانوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ لیگلی جب ہٹ نہیں پا رہے تھے، ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جبراً اس پر قبضہ کیے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ بھیونڈی کے متصل ایک علاقے میں ممبئی میں ایک خود ساختہ بابا، فقیر بابا جس کو حضرت بابا کہا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ 44 سالہ خود ساختہ بابا، اس پر الزام ہے کہ اپنے بیٹے اور شوہر کو کالے جادو کے ذریعے ٹھیک کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے خاتون سے 8,80,000 روپے اینٹ لیا تھا، دھوکہ دہی کی تھی۔ ملزم کا نام امجد اسد خان بتایا گیا ہے، جس کو حضرت بابا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خاتون کو 3 لاکھ روپے خاتون نے اس کو قرض بھی دیا تھا، سود پر رقم بھی لی۔ پولیس کے مطابق دھوکہ دہی اکتوبر 2023 سے اب تک جاری تھی، یہاں تک کہ شکایت کرنے والے کو احساس ہوا کہ اس سے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اس نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ دراصل بیوی ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا اپنے شوہر کی علاج کا طریقہ ڈھونڈتے ہوئے اس فقیر بابا سے رابطے میں تھی۔ ملزم نے مبینہ طور پر اسے کہا کہ انہیں بری روحوں سے بچنے کے لیے لاش پر ایک خاص رسم ادا کرنے کی ضرورت ہوگی، اور پولیس نے بتایا کہ لاش کا بندوبست کرنے کے بہانے بابا جو ہے اس خاتون سے مالیگاؤں بھی لے گیا
بعد میں شکایت کرنے والی خاتون کو دھوکہ بھی دیتا رہا، اس طرح بار بار پیسے لوٹتا رہا۔ بہرکیف اس وقت جو ہے پولیس نے اس نقلی بابا کو، جھوٹے بابا کو جو ہے گرفتار کر لیا ہے۔ اس طرح کے اس وقت مارکیٹ میں بہت سارے نمونے پائے جاتے ہیں ناظرین گرامی، اس طرح کے لوگوں سے جو جھوٹ بول کر کے اور اس طرح کے لوگوں کے عقیدے اور ایمان پر حملہ کرتے ہوئے جو ہے ان کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوف و امید، ڈر اور خوف کا بیپار ہے، جس کے چلتے جو ہے یہ لوگ اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، کوچی آبی میٹرو کی کامیابی کے بعد اب ملک بھر میں 18 جگہوں پر ممکن ہے کہ آبی میٹرو چلنے والے ہیں۔ ماحولیات کے موافق اس نئے آبی ٹرانسپورٹ ماڈل کو دہرانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ MREL جو اس طرح کے میٹرو بناتی ہے اور اس کی نگرانی کرتی ہے شروع سے لے کر کے آخر تک، اس نے اس سلسلے میں ہفتے کو ایک بیان جاری کیا تھا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بندرگاہ، جہاز رانی اور آبی گزرگاہ کی وزارت نے اسے مختلف علاقوں میں اسی طرح کے آبی میٹرو سسٹم کی صلاحیت کا جائزہ لینے کا کام سونپا ہے، جس طرح کوچی میٹرو ریل لمیٹڈ کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی۔ یہ کوچی میں اس وقت پوری طرح سے کیرلا کا جو کوچی آتا ہے وہاں پر جو پوری کامیابی کے ساتھ یہ آبی میٹرو اس وقت چل رہا ہے۔ اب یہ دیگر علاقوں میں بھی جو ہے پوری طرح سے چلائے جانے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ ممکنہ جگہوں میں سے اگر دیکھا جائے، فی الحال ندیوں، جھیلوں اور ساحلی علاقوں میں یہ آبی میٹرو خدمات کرنے کے امکانات کا چرچا شروع ہو چکا ہے، جس میں گوہاٹی آ سکتا ہے، برہم پتر ندی پر، جموں کشمیر میں ڈل جھیل پر، انڈمان اور لکشدیپ میں جزائر کو جوڑا جائے گا۔ اسے لے کر الگ الگ سطح پر جو ہے مطالعہ کیا جا رہا ہے، ممکنہ راستوں کو آخری شکل دی جائے گی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں احمد آباد بھی آ سکتا ہے، سورت، منگلورو اور پٹنہ، پریاگ راج، سری نگر، وارانسی، ممبئی، کوچی اور وسئی وغیرہ شامل ہیں، جہاں پر جو اس وقت آبی میٹرو چلائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس طرح سے اگر سہولیات فراہم کرتی ہے تو متعلقہ علاقوں میں سیاحوں کی بھیڑ اور بھی بڑھ جائے گی۔ ان باتوں کا جو ہے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ادھر بہار میں BPSC امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کو لے کر طلباء کی تحریک مزید زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، BPSC دوبارہ امتحان اور بحالی امتحانات میں گڑبڑی کی جانچ کو لے کر ریاست کی راجدھانی پٹنہ میں آج طلباء نے زبردست مظاہرہ کیا۔ پورنیا سے رکن پارلیمنٹ پپو یادو نے BPSC 17ویں PT کے امتحان کو منسوخ کرنے کے مطالبے کو لے کر 12 جنوری کو بہار بند کا اعلان بھی کیا تھا۔ انہوں نے کاروباریوں سے بھی اس بند کو کامیاب بنانے کی گزارش کی تھی۔ اس بند کو بھیم آرمی، AIMM کی بھی حمایت حاصل ہے۔ بہار بند کے دوران پٹنہ میں چھاتر یوا شکتی کے کارکنان نے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس دوران پٹنہ میں جگہ جگہ 20 سڑک پر ٹائر جلا کر مظاہرہ کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جس سے آمد و رفت میں رکاوٹ بھی پیدا ہوئی ہے۔ اس موقع پر کچھ طلباء نعرے بازی کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ دکاندار خود ہی اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں۔ اس دوران مظاہرین طلباء اپنے ہاتھوں میں جھنڈے بھی لیے ہوئے نظر آئے۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہار میں گزشتہ 4-5 دنوں سے لگاتار بلکہ ایک ہفتے سے ناراض ہیں طلباء، اور لگاتار مختلف جگہوں پر جو احتجاجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور حکومت پوری طرح سے ان کی باتوں کو نہیں سن پا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آتش زدگی کے واردات میں، واقعات میں، سانحات میں پورے بھارت میں مختلف ریاستوں میں الگ الگ موقعوں پر یہ واردات بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گریٹر نوئیڈا کے دوجانہ تھانہ علاقے کے تحت بدلا پور میں بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں ایک کیمیکل فیکٹری میں شدید آگ لگ گئی۔ آتش زدگی اتنی خوفناک تھی کہ آسمان پر دھوئیں کا غبار چھا گیا۔ حادثے سے علاقے میں افراتفری کا ماحول پیدا ہوا اور آس پاس کے لوگ کافی خوفزدہ نظر آئے۔ اس دوران کیمیکل فیکٹری میں موجود ملازمین نے کسی طرح وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ اس حادثے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کی لپیٹیں کتنی خطرناک بنتی ہوئی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کیمیکل فیکٹری میں آگ جس وقت لگی اس وقت جو ہے وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن ابھی تک جو ہے جانی نقصان کے سلسلے میں بھی کوئی خبر تفصیلات کے ساتھ نہیں آ پائی ہے۔ فائر بریگیڈ کی 32 سے زیادہ گاڑیاں پہنچ کر اس آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ ناظرین گرامی، آج کل اسکول، پرائمری اسکول اور کالجز میں طلباء کے ساتھ ٹیچروں کی جانب سے کیے جانے والے ہراسانی کی بھی لگاتار واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے اور سماج میں
ایک الگ ہی قسم کا پیغام جاتا ہے۔ جھارکھنڈ کے شہر دھنباد میں ایک اسکول پرنسپل کی غیر مناسب حرکت نے والدین اور سماجی حلقوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ یہ واقعہ 10ویں جماعت کی طالبات کے امتحان کے بعد پین ڈے منانے کے دوران پیش آیا، جب پرنسپل نے غصے میں آ کر طالبات کی شرٹس اتارنے کا حکم دیا اور انہیں صرف بلیزر پہن کر گھر بھیج دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات بتاتے والدین کا ماننا تھا کہ امتحانات کے بعد بچیاں ایک دوسرے کی شرٹس پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور امتحان کی کامیابی کا جشن منا رہی تھی۔ اس دوران پرنسپل نے اچانک آ کر طالبات سے ان کے شرٹس اتارنے کو کہا اور یہ تک کہہ دیا کہ وہ جس حالت میں چاہیں بلیزر یا کسی اور انداز میں گھر جا سکتی ہے۔ طالبات کے والدین نے جب اس واقعے کے بارے میں سنا تو ان میں شدید غم و غصہ پایا گیا اور فوراً وہ دھنباد کی ڈی سی آفس پہنچے۔ والدین کا ماننا تھا کہ اس واقعے نے ان کی بیٹیوں کی عزت نفس کو نقصان پہنچایا اور اسکول کی انتظامیہ کی اس حرکت نے تعلیمی ماحول کو بھی بدنام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی کسی بھی تعلیمی ادارے سے ایسی حرکتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دھنباد کی ڈی سی مادھوی مشرا نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا اور ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا۔ کہا کہ یہ معاملہ ان کے نوٹس میں ہے اور جلد اس پر کارروائی کی جائے گی۔ اس واقعے نے ریاست بھر میں غم و غصے کی لہر پیدا کر دی ہے اور والدین کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسکول کی انتظامیہ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ والدین نے اس واقعے کو دقیانوسی ذہنیت سے جوڑتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں کو بچیوں کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے، اس طرح کی حرکتیں ناقابل برداشت ہیں۔ والدین کا کہنا تھا کہ اسکول کا موقف یہ تھا کہ طالبات کی شرٹ اسکول کے امپریشن کو متاثر کر سکتی تھی، لیکن اس سوال کا جواب بھی دیا کہ جب بچیاں بلیزر میں اسکول سے باہر نکلی ہیں تو کیا ان کا امپریشن خراب نہیں ہوا؟ اس معاملے میں ضلع انتظامیہ نے وعدہ کیا کہ تحقیقات کے دوران جو بھی حقائق سامنے آئیں گے ان پر مناسب کارروائی کی جائے گی۔ طالبات کے والدین کو یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کی بیٹیوں کے امتحان میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ واقعہ نہ صرف دھنباد بلکہ ریاست بھر میں تعلیم کے شعبے میں موجود حساسیت اور ذمہ داریوں پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ والدین اور سماجی حلقے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے طالبات کے حقوق کی حفاظت کریں اور کسی بھی صورتحال میں ان کے عزت نفس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ناظرین گرامی، کبھی کبھی اس طرح کے پیش آنے والی واردات جو ہے پورے سسٹم کو جو ہے وہ بدنام کیے دیتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر اگلے پرائم ٹائم میں کچھ مشرق وسطیٰ پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،